27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ. آئینی ترمیم نے عدالت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 جج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطر من اللہ مستعفی. عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا گیا. جمہوریت کی روح پر قاری ضرب لگائی گئی. ترمیم کسی آئینی ضرورت، قانونی اصول یا عدالتی روایت پر مبنی نہیں. جسٹس منصور علی شاہ کے استعفے کا متن لکھا: عہدے سے وابستہ رہنا آئینی دراندازی پر خاموش رضامندی ہوتی. ترمیم ایسی حکومت نے کی جس کی آئینی حیثیت پر سوالات ہیں. سپریم کورٹ کی موجودہ قیادت نے مزاحمت کی بجائے ترمیم کو قبول کیا. صاف ضمیر کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں. ان جج صاحبان کے لیے افسوس ہے جنہیں نئی وفاقی آئینی عدالت کا حصہ بنایا جائے گا. جسٹس عطر من اللہ نے لکھا: جس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا وہ باقی نہیں رہا. جسٹس امین الدین خان وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس مقرر. آج صبح 10 بجے ایوان صدر میں حلف اٹھائیں گے. فیصلہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت سے کیا. 27ویں آئینی ترمیم پر ججز کے تحفظات کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج فل کورٹ اجلاس بلا لیا. جسٹس صلاح الدین پنور کے مطابق 27ویں ترمیم ہر اس بنیاد کو چھیڑ رہی ہے جس پر عدلیہ کھڑی ہے. سپریم کورٹ آئین کا تحفظ کرے. استعفیٰ دینے والے ججز کے خط سیاسی تقریر. ہمارا موقف درست ثابت ہو گیا کہ دونوں ججز کا ذاتی اور سیاسی ایجنڈا تھا. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو بولے: ججز نے کس طرح کہہ دیا کہ 27ویں ترمیم آئین پر حملہ ہے. ان ججز نے اپنے چیمبرز کے جونیئر سے ہائی کورٹ کو بھر دیا. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے استعفیٰ دے دیا. پوری عدلیہ کو جسٹس منصور اور جسٹس عطر من اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر کا موقف. چیئرمین پی ٹی آئی بولے: کوشش ہے جمہوریت چلے لیکن جو حالات ہیں اس سے ملک و قوم میں انتشار پیدا ہوگا. ہر حال میں عدلیہ کا تحفظ کریں گے. ستائیسویں آئینی ترمیم قانون بن گئی. صدر مملکت نے دستخط کر دیے. بل پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور. قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی اضافی شقوں کی منظوری. ترمیم کے حق میں 64 ووٹ پڑے. جے یو آئی کے 4 ارکان کی مخالفت. پی ٹی آئی کا بائیکاٹ. سیف اللہ بڑو اور احمد خان کا ترمیم کے حق میں ووٹ. اپوزیشن کے انحراف کے اعتراضات مسترد. حزب اختلاف کا شدید احتجاج. نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی. قومی اسمبلی نے پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا. ایئر فورس اور نیوی کے ترمیمی بلوں کی بھی منظوری. چیف آف آرمی سٹاف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. عہدہ تقرری سے 5 سال کا ہوگا. پریکٹس اینڈ پروسیجر 2023 میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا گیا. وفاقی وزیر قانون کے مطابق آئینی عدالت کے قیام کا وعدہ پورا کر دیا. موجودہ چیف جسٹس ہی چیف جسٹس آف پاکستان. آئندہ سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے چیف جسٹس میں سے جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. کوئی عدالت مارشل لا کی توثیق نہیں کرے گی. پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیوی ایکٹ میں ترامیم کابینہ سے منظور. چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کی میعاد بھی شامل. ترامیم کا مقصد افواج سے متعلق قوانین کو آئینی ترمیم سے ہم آہنگ کرنا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ موجودہ چیئرمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد ختم ہو جائے گا. وفاقی کابینہ کا اعلامیہ جاری. وزیراعظم کا 27ویں ترمیم کی منظوری میں تعاون پر وزراء سے اظہار تشکر. شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا: ہم نے ایم کیو ایم کی لوکل باڈیز سے متعلق ترمیم کا ساتھ دیا. معاملہ مشاورت سے حل کریں گے. آئینی ترمیم کی بنیاد دھوکہ اور فریب. عمارت کو گرنا ہی گرنا ہے. یہ لوگ اپنی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں. عوام اس ترمیم کے ساتھ نہیں. علی ظفر کی سینٹ میں گرج برس. حکومت پر لوٹا کریسی کو فروغ دینے کا الزام. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سخت جواب. بولے: ہم پر تنقید کرنے والے تحریک عدم اعتماد کا وقت یاد کریں. پنجاب حکومت توڑتے وقت انہیں ججز کا خیال نہیں آیا. یہ ریموٹ کنٹرول سے باتیں سننے والے ہیں. دہشت گردی عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ. پاکستان ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے. دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج اور عوام متحد ہیں. وزیراعظم کا برطانوی شاہ چارلس کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا: برطانیہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. حالیہ دہشت گرد حملوں میں جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس.
दहशत गर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की। श्रीलंका के सदर ने टीम से खुद राब्ता किया। पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, तमाम खदशात दूर कर दिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में बयान, कहा इस्लामाबाद खुदकुश हमले के मरकजी मुल्जिमान तक पहुंच चुके। इस्लामाबाद और वाना में हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वहां से लोग यहां आकर दहशत गर्दी करते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बना। तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। तहकीकात में सच सामने आ गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी जाहिद ने मंसूबाबंदी की। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल करते रहे। फितना और ख्वारी से तवज्जो हटाने के लिए जैश अल हिंद नामी तंजीम से जिम्मेदारी कबूल करवाई गई। अफगान तालिबान के दबाव के बाइस वीडियो में खारजी बार बार जैश अल हिंद का नाम लेता रहा। हमले में इस्तेमाल असलहा अफगानिस्तान से फराहम किया गया। अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। हमले का मकसद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कहने पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने तस्दीक कर दी। समा की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। वतन के मुहाफिज दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। कई घंटे की लड़ाई के बाद अमन दुश्मनों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से तमाम कैडेट्स महफूज रहे। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका अफगान दहशतगर्द ने किया। बाजोर से सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से 5 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक कचहरी आमद के लिए 2 बाइक राइडर्स का इस्तेमाल किया गया। गोलड़ा से कचहरी तक हमलावर ने चेहरे पर मास्क पहने रखा। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त की मगर मुलाकात नहीं करवाई गई। सुहेल आफरीदी का शिकवा, दहशतगर्दों के लिए रियायत इंसानियत और मुल्क दुश्मनी करार। कराची के इलाके कोरंगी में तेज रफ्तार बस की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। हमास को एक और यरगमाली की लाश मिल गई। गजा पर इजरायली हमले जारी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में घर घर छापों के दौरान 40 फलस्तीनी गिरफ्तार। फायरिंग से बच्चा शहीद। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने मस्जिद को शहीद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं मकबूजा मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद वाक़यात गजा में जंगबंदी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया। श्रीलंका मुश्किल घड़ी में दोस्ती का शानदार मुजाहरा। कौमी सितारों का लंकन भाई को खराज तहसीन। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और दीगर का इजहार तशक्कुर। क्रिकेट फैंस भी खुश। श्रीलंकन बोर्ड के जज्बे को सलाम। और श्रीलंका को हराओ, ट्रॉफी उठाओ। शाहीनों और लंकन शेरों के दरमियान दूसरा वनडे आज होगा। पिंडी में दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल।